میں کون کون سی بات کہوں؟ آگے میں کوئی بات کہوں گا تو پہلے ہی لوگ کہتے ہیں یزیدی ہے. کئی علماء نے رسالے میں مجھے لکھا اور مجھے لکھا بھئی نالے مماتی ہے، اتو یزیدی ہے، کریلا تے نیم چڑھیا. یزیدی ہے جی، بڑی آسانی سے کہتے یزیدی ہے جی. میں کیوں یزیدی ہوں؟ نہ میں نے یزید کو دیکھا، نہ میں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی، نہ میں نے اس کی بیعت کی. میری بات غور سے سننی ہے آپ نے. بات جو میں کہنا چاہتا ہوں اس کی تہہ میں پہنچنا ہے. میں کیوں یزیدی ہوں؟ نہ میں نے یزید کو دیکھا، نہ میں نے اس کے پیچھے نمازیں پڑھی، نہ میں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی. یزیدی تو وہ ہوگا جس نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوگی. یزیدی تو وہ ہوگا جس نے اس کے پیچھے نماز پڑھی ہوگی. بیعت کی ہوگی، وہ ہوں گے یزیدی. نہ میں نے اس کو دیکھا، نہ میں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی، نہ میں نے اس کی بیعت کی. بیعت کی حضرت عبداللہ ابن عباس نے، بیعت کی حضرت عبداللہ ابن عمر نے، بیعت کی حضرت حسین کے بھائی محمد ابن علی نے، بیعت کی ابو سعید خدری نے، بیعت کی نعمان ابن بشیر نے، بیعت کی 275 صحابہ نے. میں نے تو نہیں کی، تو ان کو کہو نا. تو ہمیں تو فوراً کہہ دیں گے یہ یزیدی ہیں. ہم بھی جو دفاع کرتے ہیں نا تو ہم چاہتے ہیں کہ امیر معاویہ کے صاف دامن پہ کوئی چھینٹا نہیں پڑنا چاہیے، اور ان سے بھی ہمیں پیار ہے تو صرف اس لیے کہ وہ صحابی ہیں. ہم مراتب، فرق مراتب کرتے ہیں. خدا دی قسم ہے، میں حضرت امیر معاویہ کا بڑا وکیل ہوں. میں خود، مجھے ان سے بڑا والہانہ پیار ہے اور میں ان کا وکیل ہوں. میں نے تحریراً تقریراً ہر جگہ ان کا دفاع کیا ہے. اس پر میں نے کتابیں لکھی ہیں، میں نے رسالے لکھے ہیں، میں نے رسالوں میں نمبر شائع کیے ہیں. ان کے دامن پہ اڑنے والے ہر چھینٹے کو میں نے دھویا ہے. لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں سینکڑوں معاویہ اکٹھے ہو جائیں، حضرت علی کا مقابلہ نہیں ہو. ہم فرق مراتب رکھتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم امیر معاویہ کو بڑھا چڑھا کے اوپر لے جائیں، حضرت علی پہ تنقید کرنے لگ جائیں. حضرت علی بہت اونچی ہیں، بہت اونچی ہیں، ان کی پرواز بہت اعلیٰ ہے. اور یزید کہاں حسین اور کہاں یزید. خدا دی قسم نسبت ہی کوئی نہیں، نسبت ہی کوئی نہیں. یہ ساری دھرتی، یہ ساری زمین یزید جیسے لوگوں سے بھر جائے تو حضرت حسین کے پاؤں کے تلوے کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے. ہم فرق مراتب رکھتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم گڈ مڈ کر دیں. خدا کی قسم حسین بہت اعلیٰ ہیں، حضرت حسین بہت اونچی ہیں. یزید ان کے مرتبے کو پہنچ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن حقائق بڑے کڑوے ہوتے ہیں، وہ سننے بھی بڑے مشکل ہیں. بیان کرنے تو اپنی جگہ پہ رہ گیا، سننے بھی بڑے مشکل. عقیدت ہوتی ہے نا لوگوں کو. یہ چنگاری دبی تھی، بجھی، یہ طاق میں تھے، موقع ملے
پھر کسی شخصیت کو استعمال کریں اور مسلمانوں کے مابین پھوٹ ڈلوائیں. حضرت امیر معاویہ بڑے تدبر والے ہیں، صاحب سیاست و سیادت ہیں. وہ بھی سمجھ گئے، انہوں نے اے مسئلہ زندگی کی حل کر چھڑے. انہوں نے کہا نہ کوئی خلافت دا مسئلہ ہوئے گا تے نہ رولا. سارے مملکت اسلامیہ نے یزید کی ولی عہدی کی بیعت کر لی. 51 52 53 ہجری. کون کون سی ہجری میں نے بتائی؟ کربلا سے 10 سال پہلے، کربلا سے 10 سال پہلے 51 52 53. تینوں سال یزید امیر الحج تھا. اٹھاؤ البدایہ والنہایہ، اٹھاؤ. تمہیں دوسری روایتیں ملتی ہیں؟ یہ نہیں لبتی. 3 سال امیر حج تھا. کیا مطلب؟ عرفات میں حج کا خطبہ کون دیتا تھا؟ جی آپ کے پاؤں کے تلے سے زمین نکل گئی ہوگی. یہ کیا کہہ رہا ہے بندیال؟ اگلی بات سنو. ان تینوں سالوں میں حضرت حسین نے حج کیے ہیں. 51 52 53 حضرت حسین نے حج کیے ہیں. اور جانتے ہو ابو ایوب انصاری کو؟ معمولی آدمی ہے، معمولی آدمی ہے. مدینے میں میرے نبی کی اونٹنی کسوا جس پر میرے نبی سوار ہیں، اور لگام چھوڑ دیا آپ نے، بعد اونٹنی کی چھوڑ دی ہے، نہیں پکڑی کہ کدھر موڑنا ہے کدھر لے جانا ہے. نہیں، ہر صحابی کہتا ہے، ہر ساتھی کہتا ہے یا رسول اللہ میرا گھر ہے، آؤ نا آؤ نا تشریف لے آؤ نا. آپ نے فرمایا میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ خود نہیں چلتی، یہ مامور ہے، یہ رب کے حکم کی پابند ہے. جس کے گھر کے سامنے بیٹھے گی محمد اس کا مہمان بنے گا. کس کے گھر کے سامنے بیٹھی تھی؟ ابو ایوب انصاری تیری قسمت تو قربان جاواں. اللہ اکبر، کس کا میزبان بنا ہے؟ ابو ایوب انصاری تیری قسمت پہ قربان جاؤں، قربان ہی جاؤں، قربان جاؤں. کس کا میزبان بنا ہے؟ لوگ نبی پاک کے لیے کھانا لاتے ہیں، کوئی دودھ لے کے آ رہا ہے، کوئی کھیر لے کے آ رہا ہے، کوئی سالن لے کے آ رہا ہے، کوئی مدینے کی جو سوغات تھی وہ لے کے آ رہے ہیں. نبی پاک جو استعمال کرتے ہیں بچا ہوا سارا کھانا ابو ایوب کے پاس. زہ نسی، زہ نسی. یہی ابو ایوب انصاری ہیں. اٹھا بخاری، قسطنطنیہ کے سفر میں یہ شامل ہے. ابو ایوب انصاری بڑھاپے میں، حضرت حسین شامل ہیں، عبداللہ ابن زبیر شامل ہیں، عبداللہ ابن عمر شامل ہیں، عبداللہ ابن عباس شامل ہیں، عبداللہ ابن جعفر شامل ہیں. کیوں شامل ہوئے؟ بولو بولو، کیوں شامل؟ یہ سارے بھاگ بھاگ کے اس لشکر میں کیوں جا رہی ہیں؟ نہ بڑھاپا راہ کی رکاوٹ بنا. کیوں؟ میرے نبی نے خواب دیکھا، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، حجت ہوتا ہے، دلیل ہوتا ہے. اول جیش من امتی یغزون علی مدینۃ قیصر مغفور لہم. میری امت کا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پہ حملہ آور ہوگا، فتح نہیں. مت کہ کوئی بے ایمان تمہیں دھوکہ نہ دے دے. فتح نہیں، یغزون، حملہ آور ہوگا قسطنطنیہ پہ. مغفور لہم، وہ سارا لشکر بخشا بخشایا ہے. کس نے کہا؟ کس کتاب میں آیا؟ کتنی جگہ پہ؟
آپ کہیں گے یہ تو لشکر کے لیے ہے، سارے لشکر کے لیے ہے، تو یزید کا کیا کردار ہے؟ اسی بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ بندیالوی 2 نمبر کتابوں کے حوالے پیش کرنے کا عادی نہیں ہے، تاریخ کی کتاب کا میں حوالہ پیش کروں کیوں؟ بخاری حدیث کا راوی ہے محمود ابن ربی، اور یہ بھی صحابی ہے۔ یہ محمود بھی کون ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو، یہ بھی صحابی ہے۔ قال محمود ابن ربی، محمود ابن ربی کہتا ہے کہ جب یہ لشکر گیا تھا قسطنطنیہ کی طرف، علیہ یزید ابن معاویہ، اس کا سپہ سالار معاویہ کا بیٹا یزید تھا۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں؟ ہن کوئی بندہ کسی اور کمانڈر دی گل کرے نا، اس نو آکھیا کرو بخاری دے نال دا حوالہ لے کے آ، لے آ، بخاری کے ساتھ کا کوئی حوالہ لے کے آ۔ حضرت ابو ایوب انصاری بھی اس لشکر میں شامل۔ یہ آج جو استنبول ہے یہی قسطنطنیہ ہے، استنبول سمندری سفر ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا آخری وقت آیا، یزید کو بلایا، آخری وصیت کی میری میت کو پانی کے حوالے نہ کرنا، ساحل پہ پہنچو، جہاں تک میری میت کو اٹھا کے لے جا سکتے ہو لے جانا، تاکہ میں کل قیامت کے دن کہوں مولا تیرے رستے میں تو میری میت نے بھی سفر جاری رکھا۔ خدا دی قسمیں ہوندا ایرا غیرا ایسا ویسا جیسے تم کہتے رہتے ہو، ہوتا ایسا کہتا چھوڑو بڈھے نو، ایدی میت چکی پھریے سٹو سمندر اچ نا، با وفا باپ کا بیٹا ہے، شریف باپ کا بیٹا ہے، کہتا ہے حنوط کرو، جسم کو حنوط کرو، محفوظ کرو۔ کنارے جا لگا بیڑا، میت کو اٹھایا، قسطنطنیہ کے لوگ فصیل کے اندر آ گئے، قلعے کے اندر جمع ہو گئے، لڑائی نہ ہو سکی، اور امیر یزید نے اس فصیل کے اس قلعے کی جو دیوار تھی اس کے دامن میں ابو ایوب انصاری کو دفن کیا، رضی اللہ تعالی۔ اگلی بات اگر سن سکتے ہو تو سنو، منو نہ منو یہ تہاڈی مرضی ہے، نہ منو تے کافر بھی کوئی نہیں ہونا، یہ بھی کوئی گل نہیں بھی نہ منو تو تسی کافر ہو جانا، انا للہ بھائی، یہ ضروری نہیں ہے کہ ضرور مانے، کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، تاریخی بات ہے، کفر اسلام کا کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے۔ علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری نے انتقال سے پہلے ایک وصیت یہ کی تھی کہ میرے جسم کو اٹھا کے لے جانا، اور دوسری وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ یزید پڑھائے، وصلی علیہ یزید ابن معاویہ۔ ابو ایوب انصاری کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا؟ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہوا، پڑھو۔ میزبان رسول کے جنازے کے لیے رب کو وہی بندہ ملا تھا، زانی شرابی؟ تم تو جنازوں کے لیے بڑے بندے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہو کہ فلاں پڑھائے فلاں پڑھائے فلاں پڑھائے۔ اگلی بات سنو، جب انہوں نے دفن کیا نا تو فصیل کے اوپر سے جو عیسائیوں کا رہبر تھا، ان کا کمانڈر، اس نے اوپر سے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہ ہمارے پیارے پیغمبر کا ایک معزز صحابی ہے، اس کو دفن کر رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا جب تم چلے جاؤ گے نا تو ہم اس کی قبر اکھاڑ کے میت کو باہر نکال دیں گے، تم نے یہاں ہمیشہ تو نہیں رہنا۔ ہوتا ایسا ویسا، کہتا جو مرضی ہے کرو، ساڈے بات کرتے رہنا۔ نہیں، سنو ذرا للکار، کہتے ہیں او عیسائیوں کے کمانڈر، کان کھول کے سن، یہ
یہ میرے نبی کا معزز صحابی ہے، اگر اس کا ایک بال بھی کا ہوا تو میں پورے حرم میں کسی عیسائی کو زندہ نہیں رہنے دوں گا اور کوئی کلیسا باقی نہیں چھوڑوں گا۔ جی یہ کون کہہ سکتا ہے؟ تواڈے حکمران تے امریکہ دے اگے لمبے پی جاندے نے۔ طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ میں عرب مملکت میں کسی عیسائی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا اور تمہارا کوئی گرجا میں محفوظ نہیں رہنے دوں گا، مجھے بتا حفاظت کرو گے؟ اس نے پھر کہا ہم حفاظت کریں گے، میں اس کا معاہدہ کرتا ہوں۔ آج بھی اس فصیل کے نیچے حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار موجود ہے۔